کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ شائع کی ہے جو 2014 میں اکبر ایس بابر صاحب نے جو پٹیشن دی تھی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ رپورٹ 229 صفحے کی رپورٹ ہے۔ یہ سرکاری طور پر تو ابھی تک نہ ویب سائٹ پہ آئی ہے نہ کہیں آئی ہے، بہرحال یہ کاپی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر وہ تمام باتیں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہی تھیں، ان سب کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے 97 میں ٹکٹ بھی الیکشن بھی لڑا کوئٹہ سے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے پی ٹی آئی کے 5 سال، سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے فار انفارمیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور کور کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ تو یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ جماعت کیا ہے اور کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، فنڈز کی، پارٹی فنڈز کی غیر قانونی کارروائی پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہے پارٹی کے عہدیداروں کو اور پارٹی کے ورکر کو یہ بتانے میں کہ وہ پیسے کہاں سے استعمال کر رہی ہے، کتنے پیسے اس کو آ رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا اکبر ایس بابر صاحب نے کہ پارٹی کے ریکارڈ جو ہیں، اکاؤنٹ جو ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے عہدیدار کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیے جاتے، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ پارٹی کہاں سے فنڈ حاصل کرتی ہے اور کیسے خرچ کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ جعلی ہیں اور نامکمل ہیں، اور یہ جو خرابیاں ہیں، جو کمی ہے ریکارڈز کی، اس کو آڈیٹر نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اور اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن ہو کہ پارٹی کے جو فنڈ ملے ہیں وہ پرسنل اکاؤنٹس میں جو گئے ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور جو پیسے پارٹی کے سب پاس آئے ہیں ان کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور خاص طور پر جو پیسے دوسرے ممالک سے آئے وہ کیسے اکٹھے ہوئے، کس نے بھیجے، اور وہ کس طرح پاکستان میں آئے، اور ان کی رقم کی کل اماؤنٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جو پیسے بھیجے گئے کیا وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق دوسرے ممالک سے بھیجے جا سکتے تھے یا نہیں بھیجے جا سکتے تھے، یا وہ غیر قانونی ہیں۔ یہ باتیں، یہ الزامات اور یہ جو پریئر ہے، یعنی کہ ان باتوں کے جوابات ہونے چاہیے، یہ اکبر ایس بابر صاحب نے پیش کیے 2014 دسمبر میں۔ اس پر الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی، لیکن کوئی جواب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ تمام الزامات غلط ہیں۔ کوئی ریکارڈ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیا۔ صرف طریقہ یہ تھا کہ کبھی وکیل بدل جاتے تھے، کبھی درخواست دے دی جاتی تھی ایڈجرنمنٹ کی، اور کبھی نئی اپلیکیشن دے دی جاتی تھی کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن یہ پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے 3 سال گزار دیے۔ اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو راولپنڈی سے ایم این اے رہ چکے ہیں، انہوں نے پٹیشن کی
سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ کی ہدایات پر ایک اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی اور اس نے کام شروع کیا اور اس کمیشن کو، جو کمیشن بنا اس کے بعد یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی، اس کی بھی کوئی معاونت پی ٹی آئی نے نہیں کی آج تک۔ آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی ریکارڈ، کوئی بھی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، کوئی بھی یہ کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیسے پاکستان آیا، کس کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ ڈیٹیل آج تک عمران خان اور پی ٹی آئی نے نہیں دی۔ یہیں سے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس ڈاکے کا کہ ایک سیاسی جماعت 7 سال ہر حربہ استعمال کرتی رہی کہ کوئی ریکارڈ بھی وہ الیکشن کمیشن، اس کے کمیشن کے سامنے، اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہ کرے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اس سارے معاملے کی، اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ کوئی ریکارڈ نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ کوشش کی کہ جو اس کمیٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں، اور جب یہ رپورٹ شائع ہو گئی تو پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہ بن سکے، یعنی یہ رپورٹ یہاں تک کہ جس شخص نے کمپلینٹ کی تھی اس کے ساتھ بھی ریکارڈ شیئر نہ ہو اور یہ رپورٹ بھی چھپ نہ سکے۔ بہرحال یہ رپورٹ اب پبلک کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ رپورٹ صرف 5 سال کی ہے۔ 2012-13 جون 30 2013 کے بعد کا یہاں ریکارڈ نہیں ہے، یہ صرف 2012-13 تک کے 5 سال کی رپورٹ ہے، اور جو ثبوت صرف اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جتنا ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس کی، پیسوں کی، وہ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی، وہ اس کمیٹی نے اپنی کوشش سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کی ہیں۔ تو ابھی یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ مکمل حقائق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی۔ ان اکاؤنٹس کے مطابق ان 5 سالوں میں 1.3 ارب روپیہ اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر 1.6 ارب روپیہ آیا ہے، یعنی 30 کروڑ سے زیادہ روپیہ 30 کروڑ سے زیادہ روپیہ آج بھی غائب ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ سپریم کورٹ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 1.6 ارب ان اکاؤنٹس میں آیا، اور جو اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ 1.3 ارب آیا۔ 2012-13 میں یہ 92 نمبر کا صفحہ ہے، اس پر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اور یہ پیسے بتدریج بڑھتے گئے۔ 2008-9 کے اندر یہ رقم بہت کم تھی جو غائب ہوئی، اس کے اگلے سال 2 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا، اس کے اگلے سال 6 کروڑ غائب ہو گیا، پھر 8.5 کروڑ غائب ہو گیا، اور پھر 14.5 کروڑ غائب ہو گیا، اور یہ 5 سال میں 31 کروڑ روپیہ ان اکاؤنٹ سے غائب ہو گیا۔ یہ جو ڈیٹیل اسٹیٹ بینک نے دی ہے اس کے مطابق 20% پیسہ جو ان اکاؤنٹس کے اندر آیا وہ غائب ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی، اور صرف بات اتنی نہیں ہے، اکاؤنٹس کی جو تعداد ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو وہاں پر اکاؤنٹس کی تعداد
2012-13 میں بتائی گئی وہ صرف 4 اکاؤنٹ ہیں جو آخری سال تھا. جو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ ان کے 18 اکاؤنٹ تھے. یہ صفحہ نمبر 94 ہے اس رپورٹ کا, یہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو بتائے گئے, جو ڈکلیئر کیے, جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے نہیں دیا لیکن جو فارم 1 ہر سال ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن میں, اس کے مطابق ان کے 4 اکاؤنٹ ہیں. اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ان کے 18 اکاؤنٹ ہیں. یہ 14 اکاؤنٹ کیا کر رہے ہیں, کتنے پیسے ہیں, یہاں پر کیا خرابی ہے, اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور میں پھر بار بار کہوں گا کہ آج تک ریکارڈ کے اندر اس کمیشن کے سامنے, اس کمیٹی کے سامنے ایک کاغذ بھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا. یہ تمام کاغذ جو ہیں یہ کمیٹی نے خود کوشش کر کے اسٹیٹ بینک سے حاصل کیے. تو 30 ارب روپیہ, 30 کروڑ روپیہ غائب ہو چکا ہے ان اکاؤنٹ سے. یہ 20% پیسہ جو اکاؤنٹس میں آیا یہ غائب ہے. اور ابھی اصل جو رقوم ہے وہ 2013 کے بعد آئی ہیں. جب آپ 2013 کے اکاؤنٹ, 14 کے اکاؤنٹ, 15 کے اکاؤنٹ, 16 کے اکاؤنٹ, 17 کے اکاؤنٹ, 18 کے اکاؤنٹ دیکھیں گے تو یہ معاملہ اربوں میں جا پہنچے گا. یہ حقیقت ہے اس سارے معاملے کی. اب پیسہ جو فورن فنڈنگ کا یہ معاملہ تھا, جو ملک کے اندر پیسے ہیں اس کا تو ابھی پوچھا ہی نہیں کسی نے. یہ تو صرف بات ہے جو باہر سے پیسہ آتا ہے, اور جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کے اندر 6 کمپنیز کے بارے میں اکبر ایس بابر صاحب نے لکھا. 2 کمپنیاں امریکہ میں تھیں, میں ان کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا, اور سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اس ریکارڈ میں موجود ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیکسس کے اندر, ایک کیلیفورنیا میں پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ جو آفیسز ہیں وہاں پر ان دفتروں کو استعمال کر کے 2 کمپنیاں بنائی گئیں. دونوں کمپنیوں کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, دونوں کمپنیوں کے فیصلے کرنے والے عمران خان صاحب ہیں. کیا کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کر کمپنیاں بنائے؟ اور پھر ان کمپنیوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ایک انڈیویجول سے, یعنی ایک شخص سے پیسہ لے سکتے ہیں, کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. اور وہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے لیے اور کس شخص سے لیے. کمپنی سے, کسی فورن کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا غیر قانونی ہے. تو یہاں پر بات ایک کمپنیاں بنائی, کمپنیاں چلانے والے بھی خود, پیسے حاصل کرنے والے بھی خود. پھر ان کمپنیوں کو امریکہ میں ایز اے فارن ایجنٹ رجسٹر کیا گیا کہ جناب یہ کمپنیاں کسی فورن مقصد کے لیے, یعنی امریکہ سے باہر کسی مقصد کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہی ہیں. وہاں بھی آج تک ان دونوں کمپنیوں کا کوئی ریکارڈ نہ الیکشن کمیشن میں آیا ہے, نہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آیا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعت دوسرے ملکوں میں کمپنیاں بناتی ہے, پیسے اکٹھے کرتی ہے, اور پیسے صرف اشخاص سے نہیں کمپنیوں سے بھی اکٹھے کرتی ہے. وہ پیسے پاکستان بھیجتی ہے, پورے بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی یہ اللہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ آج تک ان دونوں کمپنیوں نے کوئی ریکارڈ حکومت پاکستان کو یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیا. یہ ان دونوں کمپنیوں کی حیثیت ہے. اس اسکروٹنی کمیٹی نے خود جا کر امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے جو ڈیٹا تھا وہ اکٹھا کیا, اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر پوری ایک تفصیل ہے جو اس رپورٹ کا حصہ ہے. صفحہ نمبر 80 کے اوپر
یہ صرف ایک کمپنی کا ہے کہ جس میں 2.3 ملین ڈالر یعنی اس وقت کے میرے خیال 23 کروڑ کے قریب 22 کروڑ کے قریب رقم بنتی ہوگی، اس کی ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں جو پیسے آئے وہ کس نے دیے وہ بھی شامل ہے، یہ اس کمپنی کے اندر پیسے آئے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ وہ پیسہ ہے جو اس کمپنی نے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو بتایا. آج تک عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کی. اسی طرح صفحہ نمبر 79 پر یہ جو ایک اور کمپنی تھی، اس میں کوئی 5.5 لاکھ ڈالر آیا، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. یہ معاملے ان کمپنیوں کے ہیں. میں پھر کہوں گا آج تک ان کمپنیوں کی کوئی ڈیٹیل مہیا نہیں کی گئی پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے، ان کے بینک اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ ہماری نظر میں پاکستان کے قوانین کی ایک بڑی کھلی خلاف ورزی ہے. 4 اور ممالک میں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کلیم کیا تھا، جس میں یہ آسٹریلیا میں کمپنی تھی، کینیڈا میں تھی اور یو کے اندر کمپنیز تھیں، وہاں بھی کمپنیز بنائی گئی، ان کی ڈیٹیل یہ اسکروٹنی کمیٹی حاصل نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جو ہماری نالج ہے 50 ممالک سے زیادہ میں پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں جو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. اس جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر کوئی ان دیگر ممالک میں کمپنیز بنی ہیں نہیں بنی ہیں، کتنا پیسہ آیا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں جو ایک ٹرانزیکشن ہے جو کہ ایک نمونے کے طور پر جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ 21 لاکھ ڈالر ایک دبئی سے ایک کرکٹ کمپنی کے نام پر پاکستان بھیجا گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں براہ راست. پاکستان کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی فورن کمپنی سے ایک پیسہ بھی حاصل کریں، یہ غیر قانونی ہے. 21 لاکھ ڈالر یہ صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں. 21 لاکھ ڈالر دبئی کی ایک کمپنی سے، جس کے مالک کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ریکارڈ یہ اسکروٹنی کمیٹی کر سکی، کوشش اس نے کیا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے 21 لاکھ ڈالر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. آپ کسی فورن کمپنی سے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت 1 روپیہ بھی حاصل نہیں کر سکتی. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی کسی کمپنی سے 1 روپیہ حاصل نہیں کر سکتی. یہاں کروڑوں روپے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں بیرونی کمپنیوں سے حاصل کیے گئے. تو یہ جو پٹیشن کی تھی اکبر ایس بابر صاحب نے، تمام جو معاملات وہاں پر تھے اس کا سارا اور یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ اس خرابی کا صرف ایک نمونہ، ایک عکس آپ کے سامنے آیا ہے، صرف 5 سال کا اور 2 ملکوں کی کمپنیز کا، اور ایک بڑی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو دبئی سے بتا دی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئی ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا جس کے اندر عمران خان صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے بورڈ نے سینٹرل سیکریٹریٹ میں فیصلہ کیا، جس میں عمران خان صاحب ہیں اور بورڈ ممبر جو وہاں موجود تھے ان کے نام بھی ہیں، اور 4 ملازمین
پی ٹی آئی کے دفتر کے 4 ملازمین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے لے سکیں، کہ جو ڈونیشنز لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے، ان 4 ملازمین کو پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آ سکیں۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ نہیں تھے؟ یہ 18 اکاؤنٹ تو یہاں موجود ہیں جو صرف فارن فنڈنگ کے لیے تھے۔ ملک کے اندر کتنے اکاؤنٹ تھے یہ بھی الیکشن کمیشن یا اسٹیٹ بینک کو پتا ہوگا، لیکن ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر پیسہ آنے کی اختیار دینے کی کیا وجوہات تھی؟ یہ بورڈ کا ریزولوشن ہے، کہ پی ٹی آئی کے اپنے بورڈ کا ریزولوشن ہے جس پر انفارمیشن کے لیے چیئرمین عمران خان اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور عارف علوی صاحب سیکرٹری جنرل جو ملک کے صدر ہیں، ان کو بھی یہ ان کی اجازت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ہمارے 4 ملازمین کے پرسنل اکاؤنٹس میں ڈونیشن کے پیسے آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اکاؤنٹس میں کتنا پیسہ ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ ملک کے اندر جو پیسہ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ جو ملک سے باہر سے پیسہ آیا ہے اس کی یہ حالت ہے، اور ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ان امریکہ کی کمپنی میں کتنا پیسہ آیا یا دوسرے ممالک کی کمپنی میں کتنا پیسہ آیا، اور یہ صرف 5 سال کی بات ہے۔ جو اس کے بعد یہ 8 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں کیا ہوا، اس کی کوئی تفصیل پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں ہے۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ آج تک ایک پیسے کی انفارمیشن، ایک بینک سٹیٹمنٹ، ایک کاغذ نہ عمران خان نے اسکروٹنی کمیٹی کو دیا ہے، نہ پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ کیا یہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعت نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ آج الیکشن کمیشن کا اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ ایک بڑی تفتیش کی ضرورت ہے اس معاملے میں، اور آج ضرورت یہ ہے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر ایک اقامے کے لیے جو ڈائریکٹرشپ تھی اس کے پیسے نہ لینے پر اس ملک کے سٹنگ وزیر اعظم کو نااہل پوری عمر کے لیے قرار دیا گیا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا، اور آج عالم یہ ہے کہ ایک شخص جو ملک کا وزیر اعظم ہے، امریکہ کی کمپنیوں کا چیئرمین آف دا بورڈ، پیسے یہاں بھیج رہا ہے۔ کتنے پیسے لیے کوئی ریکارڈ نہیں دیتا۔ یہاں جو پیسے آئے اس میں سے 20% غائب ہیں، 30 کروڑ روپے تو وہ 5 سالوں کا غائب ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ تو تفتیش کی ضرورت ہے۔ تو یہ شخص آج وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، استعفیٰ دے اور اس ملک کے عوام کے سامنے پیش ہو۔ اور جو لیڈرشپ یہ کام کرتی رہی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ جب اس ملک کا سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بن سکتا ہے، ایک حکومت توڑ سکتا ہے، وزیر اعظم کو نااہل کر سکتا ہے پوری زندگی کے لیے، ایک معمولی رقم نہ لینے پر، تو آج ایک ملک کا وزیر اعظم جو کروڑوں اربوں روپے کا خرد برد کر رہا ہے، ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے، آج کیا وہی سپریم کورٹ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ تم پیسے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ یہ تو صرف ان 5 سالوں کا ان 18 اکاؤنٹ سے یہ پیسہ غائب ہے، باقی سالوں باقی اکاؤنٹ جو کچھ ہوا وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ تفتیش ہو کہ جو 4 پی ٹی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا، کیا یہ قانونی تھا کیا غیر قانونی تھا۔ جو ابھی اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں، مثلا سعودی عرب سے کتنا پیسہ آیا اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تمام معاملات اور سورسز آف فارن فنڈز، یہ پیسے بھیجنے والے لوگ کون تھے،
یہ کوئی کمپنیاں بنی ہے، کوئی ڈنگ ڈانگ کے نام سے ہے، کوئی پتہ نہیں کس نام سے ہے. یہ کمپنیاں، ان کے پیسے بھیجنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ $21 لاکھ کرکٹ کلب بھیج رہا ہے دبئی سے پی ٹی آئی کو. تو تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹ جو پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ آج ان کی اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے ہو، پتہ چلے کہ جو آج ملک کے حکمران ہیں یہ پیسے کہاں سے لیتے رہے اور کیسے حاصل کرتے رہے. اور جن کو جی آئی ٹی بنانے کا شوق تھا، سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوتے تھے، سپریم کورٹ خود ہیئرنگز کرتا تھا، مانیٹرنگ جج مقرر کرتا تھا. ایک اقامے کی کمپنی کے پیسے نہ لینے پر آج تو کروڑوں اور اربوں کا خرد برد ہے. بیرونی ممالک سے اس ملک کی سیاسی جماعت کو پیسہ آ رہا ہے. وہ جماعت جو آج ملک میں حکمران ہے، جس کو عہدیدار ملک کے صدر اور وزیر اعظم اور وزیر ہیں، تو آج تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے ملک کے اندر. اور یہ پیسہ جو ہے، یہ جو خرابی ہے اس نظام میں، یہ جو پیسہ دیا گیا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج اس پیسے کا اثر پاکستان کے عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. پاکستان ایک ناکام خارجہ پالیسی کی صورت میں ادا کر رہا ہے. آج کشمیر کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج ہمارا دنیا میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. آج ہم چین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم پوری بین الاقوامی دنیا میں ایک مثال ہیں ایک ایسی حکومت کی جس میں اعتماد کوئی نہیں کر سکتا. یہ اثرات ہوتے ہیں جب آپ بیرونی ممالک سے پیسے لے کر ملک میں سیاسی جماعتیں چلانا شروع کر دیں. یہ ناکامیاں ہیں جو بیرونی پیسے سے ملک کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں. بہت شکریہ. سر، وزراء کل اس پہ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ 31 کروڑ کے سے باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہے، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں جن کی بات. یہ رپورٹ پڑھ لیں، میں نے سب باتوں کا جواب دے دیا ہے. 31 کروڑ آج تک غائب ہے. ڈبلنگ اکاؤنٹس کے ہر اکاؤنٹ کی ڈیٹیل یہاں دی ہوئی ہے، پڑھ لیں اس کو. 2012-13 میں 18 اکاؤنٹ تھے، یہ فورن اکاؤنٹ ہیں، صرف 4 کی ڈیٹیل آئی ہے. انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے 4 لکھی ہیں اس کے اندر. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلب کیا گیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. جی بالکل، ہر جماعت کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ 7 سال ہو گئے اس تحقیقات کو. ایک کاغذ، ایک بینک سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی نے دی آج تک. ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ جائیں گے اگر آپ نوٹس نہیں لیتا. ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ خود نوٹس لے گا. جو ایک اقامے کا نوٹس لے سکتے ہیں، کیا وہ اربوں روپے کی خرد برد کا بیرونی ملک سے جس پیسے کا کوئی حساب نہیں ہے کہ پیسہ بھیجنے والا کون ہے، کیوں بھیج رہا ہے، آج اس کا سپریم کورٹ نوٹس تو لے سکتا ہے. یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ جس پر آپ لوگ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہوتے ہوئے خود سے کیوں نہیں سپریم کورٹ جاتے، نہ کہ اب بھی امید لگائے بیٹھے ہیں جس طرح سے 3-3.5 سال سے پہلے امید لگی ہوئی تھی کہ حکومت کچھ کرے گی. یا عوام نوٹس پہ ہمیں حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن سے توقع ہے، اور ہمیں سپریم کورٹ کی جو سو موٹو پاورز ہیں جو ماضی میں استعمال ہوئی ہیں ان سے توقع ہے کہ وہ اس اہم قومی معاملہ جس میں غیر ملکی کمپنیاں ایک سیاسی جماعت کو پیسہ بھیج رہی ہیں، جو ہر قانون کی خلاف ورزی ہے، اس کا نوٹس ان کو لینا چاہیے. دیکھیں، جو میں اور آپ بات کرتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان رہتی ہے. آڈیو بنانے والے کون ہیں اور لیک کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہر روز بات کرتے ہیں، ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، پبلکلی نہیں کرتے، ہم ہر جگہ کرتے ہیں. میری جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو بھی سن لیں آپ آپس میں جو ہم کرتے ہیں، وہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے.
बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।